دوستو آج کی قسط بہت اہم ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ قسط پورا دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم اس پوری 10 اقساط کی سیریز کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آج ہم مرقس 3:29 پر غور کریں گے، اور جو بھی روح القدس کی توہین کرے گا اس کا کوئی معافی نہیں ہوگی بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے قصوروار رہے گا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ ذاتی پہلو دوسروں سے بڑا ہے؟ کیا روح القدس کو توہین کرنا باپ یا بیٹے سے زیادہ سنگین جرم ہے؟ چلیے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ مرقس 3:29 میں یسوع نے فرمایا، لیکن جو بھی روح القدس کی توہین کرے اس کا کوئی معافی نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے قصوروار رہے گا۔ دو اہم نکات: ایک، توہین ناقابل معافی ہے۔ دو، یہ صرف روح القدس کے ذاتی پہلو کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر روح القدس بھی باپ یا بیٹے کی طرح خدا کی ذات کا ذاتی پہلو ہے تو کیا یہ بڑا ہے یا پھر تمام ذاتی پہلو یکساں ہیں؟ تثلیث میں 3 ذاتی پہلو ہیں: ایک باپ، 2 بیٹا یسوع، 3 روح القدس۔ یہ تینوں ذاتی پہلو ایک ہی ذات کے مظہر ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ باپ پیدائش، تخلیق اور منصوبہ، بیٹا نجات، مجسم ہونا، دنیا میں آنا، روح القدس ایمان، تقدس، رہنمائی۔ مرقس 3:29 میں روح القدس کی توہین پر زور دینا اس کے کردار کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ ذاتی پہلو کی ذات میں برتری۔ کچھ مسلمان علماء کہتے ہیں کہ تثلیث غیر عقلی ہے کیونکہ روح القدس کو باپ یا بیٹے سے الگ اہمیت دی گئی، لیکن غور کریں، قرآن میں روح القدس بھیجنے کا ذکر ہے لیکن یسوع کو محدود نبی سمجھا جاتا ہے۔ تثلیث میں ہر ذاتی پہلو اپنی جگہ مخصوص کردار ادا کرتا ہے۔ یہ خدا کی ذات کے مختلف مظاہر ہیں، ایک ہی حقیقت کی مختلف ایکسپریشنز۔ فنکشنل ڈفرینسز کام کے لحاظ سے ہیں، ذات میں نہیں۔ مرقس 3:29 میں کہا گیا، روح القدس کی توہین ناقابل معافی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ روح القدس ایمان اور نجات کی توانائی ہے۔ روح القدس کی توہین ایکولز ٹو خدا کے منصوبے اور نجات کا انکار۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے سنگین جرم ہے۔ تثلیث میں ذاتی پہلو کے درمیان مراتب: 1 ontological equality، 2 functional distinction۔ مثلا سورج ایکولز ٹو خدا، روشنی ایکولز ٹو بیٹا، حرارت ایکولز ٹو روح القدس۔ ایک ہی سورج لیکن مختلف مظاہر۔ مرقس 3:29 میں روح القدس کی توہین پر زور دینا صرف اس کے فنکشن کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، ذات کی برابری کو نہیں توڑتا۔ مسلمان اکثر پوچھتے ہیں، اگر خدا ایک ہے تو 3 ذاتی پہلو کیسے؟ یہاں 2 نکات ہیں۔ ایک، مسلمان عقیدہ ایکولز ٹو صرف نیومیرک یونٹی، مسیحی عقیدہ ایکولز ٹو یونٹی ود ریلیشن شپ۔ تثلیث میں اختلاف صرف فنکشن کا ہے، ذات میں نہیں۔ یہ عقلی اور تاریخی طور پر ممکن ہے۔ یوحنا 14:16-17۔ اور میں باپ سے دعا کروں گا اور وہ آپ کو ایک اور مددگار دے گا تاکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، روح سچائی کا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ روح القدس خدا کے منصوبے میں فعال ہے، یسوع کی اور باپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ فنکشنل ڈسٹنکشن مطلب خدمت، رہنمائی اور نجات۔ آج ہم نے دیکھا کہ مرقس 3:29 میں روح القدس کی توہین ناقابل معافی ہے، ذاتی پہلو کی ایکویلٹی ذات میں ہے، فنکشنل ڈفرینسز کام کے لحاظ سے ہیں۔ تثلیث عقلی طور پر ممکن ہے، خدا لامحدود ہے۔ اسلام میں نومیریکل یونٹی محدود ہے، مسیحیت میں ریلیشن بیسڈ یونٹی ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا تھا، آج ہم اس پوری سیریز کا تفصیلی خلاصہ دیکھیں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ 10 اقساط میں کیا سیکھا گیا اور مسیحیت کیسے حقیقت میں خدا کی الوہیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایپیسوڈ 1، یوحنا 1:1 سے کلام خدا تھا۔ یہاں ہم نے سیکھا کہ کلام کا مطلب صرف لفظ یا حکم نہیں بلکہ یسوع مسیح ہے۔ یونانی لفظ اور آرٹیکل کے بغیر بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع خدا کی ذات میں موجود تھے۔ اس ایپیسوڈ نے بنیاد رکھی کہ یسوع خود خدا ہے اور کلام خدا کے ساتھ الگ نہیں۔ ایپیسوڈ 2، کلام خدا کے ساتھ تھا، تثلیث کا راز ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جملہ توحید کے خلاف نہیں بلکہ تثلیث کا راز ظاہر کرتا ہے۔ خدا ایک ذات میں 3 ذاتی پہلو رکھتا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ 2 الگ خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا کے مختلف مظاہر ہیں۔ ایپیسوڈ 3، لوکا 2:52، یسوع کی بشریت اور الوہیت۔ یہاں ہم نے یسوع کی بشریت، ترقی اور حکمت میں بڑھنا خدائی صفات کے ساتھ تضاد نہیں رکھتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی ذات میں مکمل کمال کے ساتھ انسانی شکل اختیار کرنا ممکن ہے۔ ایپیسوڈ 4، اعمال 2:33، روح القدس بھیجا گیا یا خدا۔ یہ ایپیسوڈ روح القدس کی خدائی کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ روح القدس صرف بھیجا گیا نہیں بلکہ خدا کی ذات کا فعال ذاتی پہلو ہے۔ اسلام میں روح القدس کو محدود سمجھا جاتا ہے لیکن بائبل میں یہ خدا کی قوت اور رہنمائی ہے۔ ایپیسوڈ 5، یوحنا 11:41-42، دعا مانگنے والا خدا۔ یسوع کی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں خدا کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ دعا انسانی تابعداری یا محدودیت نہیں بلکہ خدا کے منصوبے کے مطابق کام کرنے کی مثال ہے۔ ایپیسوڈ 6، یسوع کے معجزات نبیوں کے مقابلے میں منفرد ہے۔ یوحنا 11 کے دلائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ معجزات صرف خدائی قوت سے ممکن ہے، نبی کی محدود طاقت سے نہیں۔
एपिसोड 7 कुरान में कलमातुल्लाह की उलूहियत वाज़े। हमने कुरान में कलमा अल्लाह के तसव्वुर का तज्जिया किया। ज़ाहिर होता है कि कलाम बराबर खुदा नहीं बल्कि नबी या कलाम का तसव्वुर महदूद है। मसीहत में कलाम खुदा का उलूहियत का मज़हर है। एपिसोड 8 तस्लीस बराबर इस्लामी तौहीद अक्ली मुताबिकत। तीन ज़ाती पहलू एक ज़ात में मौजूद हैं, फंक्शनल डिफरेंसेस हैं। इस्लाम सिर्फ न्यूमेरिकल यूनिटी पर जोर देता है। मसीहत में रिलेशन बेस्ड यूनिटी है जो खुदा की मोहब्बत और ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। एपिसोड 9 इब्तदाई ईसाई अबियोनाइट्स यस्सु को इंसान या खुदा। तारीख़ के इब्तदाई गुरूह यस्सु को इंसान समझते थे। हमने दिखाया कि पॉलिसी ईसाइयत ने सही तौर पर यस्सु की उलूहियत और खुदाई सिफ़ात को वाज़े किया। एपिसोड 10 मरकुस 3:29 रोर कुदस ज़ाती पहलू के मरातिब। रूहुल कुदस की तौहीन काबिल मुआफ़ी है, इसका फंक्शनल इंपॉर्टेंस है। ज़ाती पहलू के दरमियान मरातिब काम की अहमियत ज़ाहिर करते हैं। ज़ात में बराबरी मौजूद है। तस्लीस में इख्तलाफ सिर्फ काम के लिहाज से है, ज़ात में नहीं। नतीजा ये निकलता है कि यस्सु खुदा के साथ थे और ख़ुद भी खुदा हैं। तस्लीस यानी एक ज़ात तीन ज़ाती पहलू, हर एक का मखसूस किरदार और काम है। इस्लाम में सिर्फ न्यूमेरिकल यूनिटी को महदूद समझा गया। मसीहत में रिलेशन बेस्ड यूनिटी है जो खुदा की मोहब्बत और ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। दोस्तों, ये हमारी 10 अक़साद पर मुश्तमिल सीरीज़ का इख्तिताम है। हमने मिलकर देखा कि किस तरह बाइबल यस्सु मसीह की उलूहियत और तस्लीस के अक़ीदे को वाज़े करती है और किस तरह ये इस्लाम के महदूद तसव्वुर तौहीद के मुकाबले में ज़्यादा अक़ली, तारीख़ी और रूहानी बुनियाद रखता है। लेकिन ये इख्तिताम सिर्फ इस सीरीज़ का है, हमारे सफ़र का नहीं। मज़ीद वीडियोस, नए टॉपिक्स और गहरे तज्ज़ियों के लिए हमारे चैनल देखते रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और अपने सवालात कमेंट्स में लिखें ताकि हम आइंदा वीडियोस में उन पर बात कर सकें। खुदा आपको बरकत दे।